بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ حجر اسود کی اصل حقیقت۔ حجر اسود جسے کالا پتھر بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا ہے، ایک مقدس پتھر ہے جسے حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ دوران طواف بوسہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے گرد چاندی کا ایک گول کڑا سا بنا ہوا ہے جس میں سونے کی آمیزش کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں کعبے میں آگ لگ گئی، جس سے حجر اسود کے 3 بڑے ٹکڑے ہو گئے اور کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی، جنہیں ابن زبیر نے چاندی میں مڑوا دیا۔ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تھا۔ اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حجر اسود جنت کے یاقوت کا ایک پتھر ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ حجر اسود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 1 زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنے بوسہ لینے والوں اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ حجر اسود مسجد حرام میں نہایت ہی محترم، بابرکت اور فضیلت والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہیں سے بیت اللہ کے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں پہ طواف ختم ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ جنت کا پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو پہچان کر سینے سے لگایا اور انس حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ یہ آسمان سے اترنے کے بعد جبل ابی قبیس، یہ حرم شریف سے متصل ایک پہاڑ ہے، اس پر روشن چمکتا ہوا 40 سال تک رہا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو اسے وہاں رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے جہاں کہ اسے نصب کرنا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ پہ رکھ دوں جو لوگوں کے لیے طواف کی علامت بن جائے کہ وہ اس جگہ سے طواف کرنا شروع کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر کی تلاش میں نکلے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر اترے تو ادھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی سے ایک پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک پتھر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جس نے نہ مجھے تمہارا محتاج بنایا اور نہ تمہارے پتھر کا۔ اسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک روتے رہے۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بار حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ناظرین، حجر اسود کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی حجر اسود کی اصل حقیقت۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔